کیا وجہ ہے کچھ عرصے سے، خصوصاً جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ بڑے کلیئر مائنڈڈ ہے تو اس کے بعد اس چیز میں کمی آ جائے گی، لیکن کمی آنے کی بجائے اس میں بڑی شدت آ گئی ہے، اور کل بھی 7 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ شکریہ سلیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے موقع دیا کہ ایک بار پھر جرگے میں ہم اپنا موقف بیان کر سکیں۔ سلیم بھائی دیکھیں، یہ جو رائز ہے اوور آل پاکستان میں، خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی اگر ریزننگ پہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو گیجٹری سپورٹ یو ایس کے وڈرول کے بعد ملا ہے، وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ان کی نائٹ کیپیسٹی، نائٹ کیپیبلٹی، آپ اگر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو تقریباً جتنے اٹیکس ہیں وہ رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اور نائٹ کیپیسٹی جو ٹیررسٹ کی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور وہ گیجٹس جو ہیں وہ افغان نیشنل آرمی کے پاس جو چھوڑ گئے تھے وہ ایزیلی اب اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور خرید رہے ہیں اور ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک ریزن ہے، لیکن یہ ایک عارضی رائز ہے۔ ہم نے 2009 میں بھی بلوچستان میں دیکھا کہ اس طرح کا ایک رائز آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو فرق محسوس ہوگا، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ جو پلان کر رہے ہیں ٹو کاؤنٹر دیز ٹیررسٹ، اور پھر یہ جو ان کی نائٹ کیپیسٹی ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ تھریٹ جو ہے دو کے بہت بڑا ریسنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی سلیم بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لڑائی جو لوگ لڑ رہے ہیں یا جو بلوچ کا ایندھن بنا رہے ہیں نوجوانوں کو، آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد یہ ڈبیٹ ہو رہی ہوگی کہ واٹ از دا اینڈ ٹو اٹ، کیا اس سے یہ بلوچستان کو خدا نخواستہ پاکستان کو توڑ سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ کتنی دیر ہولڈ رکھ سکتے ہیں ایک علاقے کو، کتنی دیر تک کیا وائلنس کے ذریعے ملک ٹوٹتے ہیں؟ ملک تو نہیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا۔ تو یہ تو صرف ایک بلوچ کو بحیثیت قوم سب سے بڑا جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس پہنچا رہی ہے، اور یہ سوچنا پڑے گا بحیثیت بلوچ قوم کو کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا حاصل جنگ ہے، اور یقیناً ریاست جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے اور ریاست کی جو ایگزسٹنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور وہ ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک رائز آپ کو ضرور نظر آ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس رائز کو قابو کر لیا جائے گا۔ نہیں، اس ریزن کے آپ سمجھتے ہیں کہ واحد وجہ افغانستان ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ واحد وجہ افغانستان نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ ہم نے ماضی میں اگر دیکھیں، ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جہاں ٹی ٹی پی کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، وہیں پر ان ٹیررسٹ کے لیے بھی ایک نرم گوشہ تھا، اور کچھ ٹیررسٹ کو چھوڑا بھی گیا۔ ایک میں اپیزمنٹ کی پالیسی کہوں گا، ماضی کی ایک حکمرانوں نے وہ کی، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ جو سپیس تھی گوریلا وارفیئر میں، وہ سپیس ان کو بہت زیادہ مل گئی۔ اور جب یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہم اس کو کہتے ہیں، تو ہم نے پھر اپنے انٹیلیجنس کو کچھ ٹولز دینے ہوتے ہیں جو اسپیشل ٹولز ہوتے ہیں، تو جو لا فیئر کے اندر ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ زیادہ ظاہر ریزن افغانستان ضرور ہے، بیکاز افغانستان میں سیف ہیونز ہیں، افغانستان میں ٹریننگ کیمپس ہیں، افغانستان میں یہ جتنے بھی ہمارے ٹیررسٹ ہیں یہ وہاں پر جا کے ان کی فیملیز وہاں رہ رہی ہیں، خود وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ بلوچ ملیٹنٹ کے بھی؟ جی، بلوچ ملیٹنٹس کے بھی ابھی بھی فیملیز جو ہیں وہ اسپن بولدک میں رہ رہی ہیں، خود بھی رہ رہے ہیں۔ اچھا، تو حکومت کے پاس اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک آپریشن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیا انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ ہی اکتفا کیا جائے گا یا کچھ اور سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے بلیک بورڈ پہ تو واپس جا رہے ہیں کہ وہ کون سی اسٹریٹجی ہے ہماری، جو ہم آنیسٹلی اسپیکنگ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہم اس حد تک وہ ہمیں ڈینٹ پہنچائیں گے یا اس حد تک نقصان پہنچائیں گے، بیکاز ہمیں ان کی کیپیسٹیز کا اندازہ ہے۔ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو ہم واپس بلیک بورڈ پہ جا کے چیک کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سیکیورٹی سینسٹیو سیکرٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شاید ادھر شیئر نہ کر سکوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسمارٹ کائنیٹک ہے، آئی بی اوز ہیں، اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو نظر آئے گی۔ ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹ کا آپس میں کوئی رابطہ، کوئی کوآپریشن ہے؟ دیکھیے، نہ صرف ٹی ٹی پی کا بلکہ اگر داعش کی آرگنائزڈ پریزنس تو نہیں ہے، لیکن پریزنس ضرور بلوچستان میں کبھی کبھار دکھتی ہے، تو داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور بلوچ ملیٹنٹس ہیں، یہ سب کی کیونکہ نانی چونکہ ان کی ایک ہے، تو یہ بلوچستان کے کیس میں حیرت انگیز طور پہ بسا اوقات کو اس طرح کے وہ بھی ملتے ہیں کہ ٹی ٹی اے کا سپورٹ جو ہے وہ بھی شاید داعش کی طرف ہے، جہاں پہ وہاں پر وہ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے، لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو اس طرح کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ جیسے ان سب کو اکٹھا کرنے میں وہاں پر اس حکومت کا بھی
تھوڑا بہت اگر ہاتھ نہیں ہے تو کم سے کم لینینسی ضرور ہے کہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی اچھا، یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختون علاقوں تک بھی یہ پھیل رہا ہے، پہلے یہ صرف بلوچ علاقوں تک محدود تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہے پختون علاقوں میں ہمارے ہاں بہت زیادہ مائننگ ہو رہی ہے، اور جس میں خاص طور پہ کول مائننگ ہو رہی ہے، اور وہ ایکسٹورشن جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ ایکسٹورشن کی وجہ سے وہ ان ایریاز کی طرف، اور خاص طور پہ وہ ایریاز جو بارڈرنگ ایریاز ہیں ود دا بلوچ، تو ان ایریاز میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایکسٹورشن کے لیے وہ ان جگہوں پہ جا کر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اپنا ایک قسم کی وہ سو کال ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یا ایک جو پازیٹیو ڈائریکشنز ہم نے سیٹ کر دیے ہیں ان کو سبوٹاج کیا جائے۔ اب کوئی ایسا علاقہ ہے جو کہ بلوچ ملیٹنٹ کے کنٹرول میں ہو؟ نہیں، اس طرح کی تو 1 انچ، میں نے آپ سے کہا نا کہ بلوچ ملیٹنٹس کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی علاقہ ہولڈ کر سکے، 1 انچ بھی ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ گوریلا وارفیئر ہے، آتے ہیں ایک اٹیک کرتے ہیں، پھر گروپس میں بھی اور سیپریٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، انمی اور دوست جو ہے اس کی پہچان بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، بیکاز دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار، سوسائٹی کے اندر سے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اربن ایریاز میں اربن انٹیلیجنس کی اب بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، تو ظاہر ہے کسی زمانے میں ٹولز ڈفرینٹ ہوتے تھے، آج ڈفرینٹ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو اربن ٹیررزم ہو رہی ہے یا یہ جو پہاڑوں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے بہت جلدی اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، مذاکرات کے لیے تو ریاست یا حکومت، میں بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے دروازے تو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ ریاست پاکستان نے 2 کے ڈیول مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے، جہاں پر ٹی ٹی پی یا مذہب کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، سوسائٹی نہیں کہتی ہے۔ یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی ایک وائلنس کی بہت بڑی ریزن ہے، اور یہ کنفیوژن ہمارے انٹلیکٹ میں پائی جاتی ہے، ہماری میڈیا میں پائی جاتی ہے، ہماری سوسائٹی کے تمام سیکٹرز میں پائی جاتی ہے کہ مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے اس کو ہم سارے مل کے ٹیررزم کہتے ہیں، اور اس وائلنس کو کبھی کیا نام دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، آپ کی میڈیا کا ہی ایک جنریٹڈ نام ہے کہ ناراض بلوچ۔ تو مذاکرات، اس کے باوجود کہ ریاست ادھر مذاکرات کے لیے نہ ریاست کے لوگ تیار ہیں نہ ریاست تیار ہے، لیکن یہاں پر دونوں صورتیں ہیں کہ دونوں ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہو، بٹ مذاکرات اب آپ کس سے کریں گے؟ کوئی یونیفارمڈ تو ایسا ہے نہیں کہ کوئی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس سے مذاکرات کر لیے تو بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے شاید آپ کے ساتھ تیار بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں مزید یہ مذاکرات کی بات کر کے ہم ان کو نہ صرف سپیس دیتے ہیں بلکہ ان کی لیجیٹیمیسی بھی بسا اوقات محسوس ہوتی ہے کہ ان کو ریاست تو ماں کی مانند ہوتی ہے، تو آپ چلو اگر 5 گروپ ہے تو 5 گروپ سے الگ الگ کر لے، اگر 3 ہیں تو 3 سے الگ الگ کر لے۔ ہم تو 10 گروپ کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے سلیم بھائی۔ ریاست، میں نے آپ سے کہا نا، حکومت اور ریاست دونوں تیار ہیں، پر دوسرا فریق تیار نہیں ہے۔ دوسرا فریق کا آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایگری نہیں کر رہا ہے، تو مذاکرات تو تب ممکن ہے کہ جب دونوں فریق آپس میں مذاکرات کریں۔ ٹھیک ہے کہ